بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی اباب عقیدت اور احترام محبت کے ساتھ نظروں کو جھکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ ہم گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو آداب سکھاتے ہیں۔ والد بیٹے یا بیٹیاں اگر رات کو تاخیر سے سوئیں تو اس پر بھی والد ان کو سمجھاتا ہے اور ان کو سلیقہ سکھاتا ہے کہ وقت پر سونا چاہیے۔ اگر اولاد صبح تاخیر سے بیدار ہوتی ہے تو والد اس پر بھی ان کو تنبیہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اگر اولاد کے کھانا کھانے کا انداز مہذب نہ ہو تو والد اس کا سلیقہ بھی اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کہ کھانا کھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو والد اس کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے کہ اس کو صاف کر کے کھانا کیسے ہے۔ گھر اگر مہمان آ جائیں، مہمانوں کے سامنے جا کر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا، اس کا سلیقہ بھی باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے۔ مہمان اگر کوئی پیسے دیں تو ان سے فوری طور پر وصول نہیں کرنے، یہ سلیقہ بھی ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان بن کر گئے ہیں تو وہاں جو قیمتی اشیاء ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، یہاں تک کا سلیقہ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان ہے تو شور و غل حد سے تجاوز نہ کرے، ماں باپ اس کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں۔ بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو ماں اس کو غیروں کے سامنے بیٹھنے کا، پردہ کرنے کا، دوپٹہ اوڑھنے کا بھی سلیقہ سکھاتی ہے۔ اگر باپ کے دوست آئے ہوں تو باپ اپنے بیٹے کو دوستوں سے سلام کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے تو باپ اس کو اپنی زندگی کے تجربات اور آپ بیتیاں بھی سکھاتا ہے اور اس کو کاروبار کرنے کے سلیقے سکھاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب اولاد بڑی ہوتی ہے، ماں باپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ماں باپ نے تو اس باغ کی اس طرح رکھوالی کی کہ ایک ایک چیز کو سکھایا بھی، اس پر توجہ بھی رکھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، سختی بھی کی، رکھوالی بھی کی، لیکن اس کے باوجود نتیجہ صفر نکلا کہ اولاد جو ہے وہ آج باپ کے سامنے کھڑی ہے، ماں کے سامنے کھڑی ہے، وہ جو اتنے آداب سکھائے تھے وہ بڑھاپے میں جا کے کسی کام نہیں آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے آداب سکھائے تھے وہ اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے لیے سکھائے تھے۔ اللہ رسول نے جو ہم سے آداب سکھانے کا تقاضا کیا تھا، ہم نے وہ والے آداب نہیں سکھائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو ان کو چھڑی کے ساتھ ضرب لگاؤ اور ان پر سختی کر کے ان کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ اب باپ اپنے کاروبار کے لیے بیٹے پہ سختی کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے پر اس بات پر تو سختی کر رہا ہے کہ وہ تاخیر سے سوتا ہے، صبح تاخیر تک سویا رہتا ہے، اس بات پر سختی ہے۔
اگر بچے مہمانوں کے سامنے کوئی غیر مہذب حرکت کر لیں تو اس پر بھی سختی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے لیے کب سختی کی ہم نے؟ اور جس کام میں اللہ رسول شریک نہیں ہوئے وہ کام ویسے بے برکت ہو جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی اولاد کو مہذب بنانے کے لیے تہذیب سکھاتے ہیں، سلیقہ سکھاتے ہیں، نشیب و فراز سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑھاپے میں جا کے ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نے ہمیں سمجھا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں سمجھا کہ ہم نے ان کو اللہ رسول نہیں سمجھایا۔ اگر ہم ان کو اللہ رسول کے آداب سکھا دیتے، اللہ رسول کی دہلیز پہ کھڑا کر دیتے نا، تو اس کا نتیجہ بھلا کر نکلتا۔ جب ہم نے اپنے بچے کو محبت رسول دے دی نا، تو پھر وہ نبی اس کو بتائیں گے کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جب ہم اس کے دل میں اللہ کا پیار پیدا کر دیں گے نا، تو پھر اللہ اس کو بتائے گا کہ تم نے اب اف بھی نہیں کرنا۔ اس لیے ہم نے جو آداب سکھائے تھے وہ اپنے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے سکھائے تھے۔ ہماری سختی اللہ رسول کے لیے نہیں تھی۔ تو جب ہم نے اللہ رسول کے لیے سختی نہیں کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو اولاد ہمارا سہارا نہیں بنے گی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یار میں بوڑھا ہو گیا لیکن اولاد کو میرا احساس نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم نے ان کو اللہ رسول کی دہلیز پہ کھڑا نہیں کیا۔ صوفیاء کا جو طرز ہے، صوفیاء کا جو طریقہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا تھا؟ 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سب کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ گناہ گار سے گناہ گار بندہ پکڑا، اس کو بولا یار وضو کر، وضو کروایا، اپنا بھی مصلی بچھایا، اس کا بھی بچھا دیا، خود نماز شروع کی، اس کو بھی شروع کروائی، قیام کیا، رکوع کیا۔ جب سجدے میں گئے نا، تو سجدے میں جا کے اللہ والے بھلا کا کہتے تھے اللہ اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کی دل کی دنیا بدلنا یہ تیرا کام ہے۔ تو ماں باپ مصلی تک بس لے آئیں، ماں باپ اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کر دیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ یہاں تک کھڑا کرنا تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، اب ان کی دنیا اور دل اور آخرت کو تبدیل کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اولاد کو مصلی تک لانے کی سختی نہیں کریں گے، دنیا کی سکھائی ہوئی ساری تہذیبیں فیل ہیں۔ کیوں؟ کہ دیکھیں ماں باپ کا احترام بھلا کب ہوتا ہے؟ جب اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اپنی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ماں باپ کا احترام بھلا کب ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہو کہ اگر میں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کروں گا تو میری اولاد میرا نہیں کرے گی۔ ماں باپ کا احترام تب ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو اللہ رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور جب اس کے دل میں اللہ رسول کی ناراضگی رکھی نہیں ہے تو پھر شکوہ کس بات کا کر رہے ہیں ہم؟ تو پہلی بات اس بات کو سمجھیں، آپ شب و روز محنت کرتے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، غرض صرف آپ کی ایک ہے کہ ہم اولاد کو اچھی سے اچھی سہولت دیں، ان کا مستقبل اچھا کر دیں۔ لیکن ایک بات کو یاد کر لیں، ہم میں سے نا ہر فرد سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری ماں کا، میرے باپ کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ایک دفعہ یہ بھی سوچیں کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہر کسی کو فکر ہے کہ میرے بعد باقیوں کا کیا ہوگا، ہمیں یہ فکر کیوں نہیں کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب ہم نے جو کچھ سکھایا تھا نا وہ اپنی تہذیب کے لیے سکھایا تھا، اللہ رسول نے ہم سے کیا تقاضا کیا وہ توجہ سے سمجھیں۔ رسول رحمت فخر دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائے۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کا پیار سکھاؤ، احترام سکھاؤ، اور تیسری بات اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ اب یہ 3 کام ایسے ہیں جو نبی پاک نے باپ کے ذمہ لگائے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جو بندہ نبی پاک کی بات نہ مانے اور اپنی تہذیب سکھائے تو مجھے بتائیں اس کو نفع ہوگا؟ اور یہ جو 3 چیزیں نبی پاک نے بتائی ہیں نا، اس کے بارے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اور نبی پاک کی محبت کے بارے تو قبر میں بھی سوال ہونا ہے، بتا اس ہستی کے بارے تو کیا کہا کرتا تھا۔ اور ایک بات کو یاد کر لیں، نبی پاک کی محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم حدیث سننے کے بعد بھی اپنی مرضی کریں۔ نبی پاک کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے جب ہمارے سامنے نبی پاک کی حدیث آ جائے تو ہم سلنڈر کر دیں،
پھر اس کے آگے اپنے دلائل پیش نہ کریں، جی میری یہ مجبوری تھی اس لیے میں نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہمارے سامنے کھڑی ہو تو پھر ہمیں اپنے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نا ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت رسول بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، قرآن بھی وہ پڑھتا ہے، لیکن جب اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو مجھے بتائیں وہ خوشی جو ہے وہ اللہ رسول کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے کہ نافرمانی کر کے ہوتی ہے؟ ایک جملہ میں آپ سے عرض کرنے لگا، اگر آپ جملہ سمجھ جائیں نا تو آج کا خطبہ جمعہ سمجھ آ جائے گا۔ ماں باپ نا بڑی رو رو کے تڑپ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کا نصیب اچھا ہو۔ ماں باپ رو پڑتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ مانگتے مانگتے، اور بڑی درد کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے۔ مصلے پہ آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم نے تڑپ تڑپ کے درد کے ساتھ بچوں کے رشتے مانگے، اللہ نے دعائیں سن لی، قبول کر لی، اور جب قبول کرنے کے بعد وہ خوشیوں کا دن آ گیا تو جتنے رو کے تڑپ کے رب سے مانگا ہوتا ہے، اب مجھے بتائیں اس خوشی کے موقع پہ رب کی رضا مانگنی چاہیے کہ نافرمانی کرنی چاہیے؟ تو جتنی نافرمانی اس دن رب کی ہوتی ہے، ممبر پہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ صرف اپنی دعاؤں کا حیا کر لیتا نا کہ یار میں نے کتنے تڑپ کے اپنے رب سے یہ چیز مانگی تھی، کتنی رو رو کے کتنے درد کے ساتھ میں نے اپنے رب سے مانگا تھا، اللہ میری دہلیز پر کوئی نیک اور صالح رشتہ بھیج دے، اور جب رب نے مجھ پہ کرم کیا تو میں نے رب کو صلہ کیا دیا ہے؟ شور و غل، ناچ گانا، بے پردگی، بےہودگی، بے حیائی۔ بندہ صرف اپنے روئے ہوئے ان لمحات کو یاد کر لیتا نا کہ میں نے کتنے درد کے ساتھ تڑپ کے اپنے رب سے مانگا تھا، اللہ میری بہن کے نصیب اچھے کر دینا، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، اور میری بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں کرنا۔ تو جب رب نے تجھ پہ کرم کیا، تو نے صلے میں رب کے ساتھ کیا کیا؟ محبت رسول اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں عشق رسول کا، اور جب آپ کی دہلیز پہ خوشی اترے تو آپ رب رسول کو یاد بھی نہ کریں۔ میں نے معاشرے کو سمجھنے کے بعد یہ نچوڑ نکالا ہے، میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، ہمارا جو رب رسول سے رشتہ ہے نا وہ صرف دکھوں کا ہے، ہمارا رب رسول سے خوشی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، سفید رنگ کا کفن پہنانا مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سفید رنگ کا کفن نہیں ہے تو وہ کسی بھی رنگ میں کفن دے دے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کے اندر سرخ رنگ کی چادر بھی شامل تھی۔ سفید رنگ دینا مستحب ہے، حضور کو پسند تھا، اور نبی پاک کثرت کے ساتھ سفید لباس استعمال کرتے تھے۔ اب یہ کفن دینا مستحب عمل ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے گھر جو بندہ دنیا سے گیا ہے اس کو کفن جو ہے وہ سفید رنگ کا نہیں دینا، تو مجھے بتائیں ساری برادری اس کی مخالفت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بھلا کیا بولے گی؟ اے تو کیڑا نوا دین پڑھ لیا؟ حالانکہ یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سفید ہی کفن ہو۔ میں نے خود بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں سرخ رنگ کی داری دار چادر شامل تھی جب حضور کی تدفین کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی سفید رنگ کو چھوڑ کے کسی اور رنگ کی طرف جانا چاہے تو معاشرہ اس کو قبول کرتا؟ اچھا کوئی بندہ یہ کہتے جی میں نے کفن تو سفید دے دیا ہے، اب اوپر میں نے کلمے والی چادر نہیں ڈالنی، ہم قبول کر لیں گے؟ تو ہم کہیں گے یار یہ کتنا بے ادب سا بندہ ہے، یہ چادر نہیں پہنانے دے رہا، تو ہم اس کا مسلک بدلنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے جی میں نے میت کے اوپر پھولوں والی چادر نہیں ڈالنی، اس کے بغیر لے کے جانا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی بندہ یہ کہہ دے جی میں نے میت کو دفن کرنے سے پہلے قبر میں مصلی نہیں بچھانا، مجھے بتائیں لوگ اس کے بارے میں چیم گوئیاں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی بندہ کہہ دے جی میں نے عرق گلاب نہیں چھڑکنا قبر کے اندر، اس کے اوپر تبصرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بندہ یہ کہہ دے جی میں نے سلیبوں پہ کلمہ نہیں لکھنا، تبصرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بندہ یہ کہہ دے جی میں نے تدفین کے بعد اذان نہیں دینی، تبصرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بحث چھڑے گی کہ نہیں چھڑے گی؟ سلیبیں الٹی سیدھی ہو جائے تو بحث چھڑے گی کہ نہیں چھڑے گی؟ مزے کی بات بلا کیا ہے،
ان میں سے کوئی چیز بھی دین کے اندر فرض نہیں ہے، کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے، لیکن جب دکھ کا موقع ہوتا ہے تو ہم ایک ایک مستحب بھی پابندی سے کرتے ہیں، اور نہ کرنے والے سے بحث چھیڑ لیتے ہیں، نہ کرنے والے سے سختی سے پیش آتے ہیں، حالانکہ دین کا تقاضا ان میں سے کسی چیز کا نہیں ہے، مستحب اعمال ہے، کر لیں تو اجر ہے، نہ کریں تو کوئی گرفت نہیں ہے، نہ کرنے والے سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس موقع پر ایک ایک مستحب کے لیے بحث چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی شادی کے موقع پہ کہہ دے کہ گانا سننا گانا حرام ہے، ہم اس حرام کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا جو رب رسول سے رشتہ ہے وہ صرف دکھوں کا ہے، دکھی ہو کر ہم رب رسول کو ایسا یاد کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک مستحب بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور اس موقع پہ جو شریک نہ ہو اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری غم کے موقع پہ شریک نہیں ہوا، ہم اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو پھر جس قدر رب کی نافرمانی ہوتی ہے، کیا کب نے ہمیں اس پہ توجہ کی ہے؟ میں نے سادہ سی مثال دی ہے کہ ماں باپ نے رو رو کے تڑپ تڑپ کے بیٹیوں کے رشتے مانگے ہوتے ہیں، روتے ہیں، مصلے پہ آنسو بہاتے ہیں، جب وہ معاشرے میں دکھی بہنوں کے حالات سنتے ہیں نا۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں، کسی کی بیٹی اپنے سسرال میں اتنا کام نہیں کرتی کہ اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑتے ہوں، اس کے باوجود ہر بیٹی دکھی ہے، اس کے پاس بیٹھ جائیں آپ کو 10 عیب گنوا دے گی، 10 دکھ سنا دے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سیدہ پاک کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بتائیں سیدہ پاک جتنی محنت کس بیٹی نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے ان کی تربیت کیا فرمائی؟ فرمایا فاطمہ، علی کبھی تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تربیت تھی حضور کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ پاک کو رخصت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی اور سیدہ پاک کے سر کو جوڑا اور ساتھ اپنا سر جوڑا اور اللہ سے دعا کی، اللہ ان کے درمیان محبت کو پیدا فرما۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جس رشتے کے لیے ہم نے رو کے تڑپ کے دعائیں مانگی تھی، جب وہ خوشی والا دن آ گیا تو ہم نے ان دعاؤں کا صلہ کیا دیا؟ ایک ایک نافرمانی کا کام ہم نے اس دن چن چن کے کیا، اور اب تو افسوس ہی ہو گیا ہے، 5 وقت کا نمازی، سنت رسول کا پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس دن ڈی جے والے کو کہہ رہا ہوتا ہے ذرا صحیح طرح ساؤنڈ چلائیں۔ مجھے ایک بات تو بتائیں یار، 3 گھنٹے آپ نے اس شادی حال میں ناچ گانا کروا لیا، تو پھر بیٹی رخصت کرتے وقت قرآن کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس قرآن کی اتنی توہین، کس کے ساتھ مذاق کیا آپ نے؟ یہ جو 3 گھنٹے آپ نے بے پردگی کروائی، بےہودگی کروائی، بے حیائی کروائی، اور بعد میں آپ نے قرآن اٹھا لیا۔ قرآن صرف سایہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو 3 گھنٹے اسی قرآن کی خلاف ورزی کی ہے اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اور مزے کی بات بلا کیا ہے، توجہ سے میری بات کو سمجھیں، سنیں، سمجھیں، دلوں میں جگہ دیں۔ 3 گھنٹے شور و غل کر کے، ناچ گانا کر کے، ناچ ناچ کے شرابور ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بغیر پردے کے ناچ رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں ہم عالم صاحب کو بلا کے کہتے ہیں کہ دعا کرنا بیٹی خوش رہے، دعا کرنا شادی میں برکت ہو۔ تو یہ جو 3 گھنٹے آپ نے بے برکتی والے کام کیے تھے، اس کی کوئی بے برکتی نہیں ہونی، ایک دعا مانگنے سے ساری برکت ہو جائے گی۔ برکت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ حرام چھوڑ دیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، توجہ کریں میری بات کو سمجھیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے آپ کو آپ کا مرض بتا دیا کہ آپ کو یہ مرض ہے، دوائی بھی آپ کو مہینے کی دے دی ہے، آپ نے پورا مہینہ دوائی کھائی ہے، لیکن آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ ڈاکٹر میں شک ہے، دوائی میں شک ہے، کھانے میں شک ہے، فرق کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ ہم نے پرہیز نہیں کیا۔ دعا کی برکت تب شامل ہوگی جب ہم حرام چھوڑیں گے۔ دعا میں شک نہیں ہے، مانگنے والوں میں شک نہیں ہے، آمین کہنے میں شک نہیں ہے۔ فرق اس لیے نہیں پڑا، برکت اس لیے نہیں پڑی کہ ایک رات تیل مہندی پہ جو کیا اور برات والے دن جو کیا، اس کی وجہ سے بے برکتی آ گئی۔
اب تو 2 دن کی بات، اب تو شادی بھی 10 روزہ ہو گئی ہے. جیسے پہلے سرکس لگا کرتی تھی، 10 دن پہلے سرکس ہوا کرتی تھی، اب تو وہ سرکسیں میدانوں میں ختم ہو گئی، ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیں، ایمانداری سے آپ نے بتانا، ایمانداری سے، محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ 10 دن پہلے گھر میں ڈھولکی رکھ لی جائے. غیرت مند بندہ، جو غیرت مند ہے، میرا خطاب بھی غیرت مند بندے سے ہے. غیرت مند بندے نے کبھی تصور بھی کیا تھا کہ اس کی بیٹی گانے گائے گی؟ غیرت مند بندے نے کبھی تصور بھی کیا تھا کہ اس کی بیٹی ناچے گی؟ وہ جو 10 دن ہم نے گھر میں ڈولک رکھی، اور تیل مہندی سے 1 دن پہلے ہم ختم پاک دلاتے ہیں. اب یہ بڑا ٹرینڈ چل گیا عورتوں میں، وہ چینی والے چاول پکا لو، محلے کی ساری عورتیں بلا کے یاسین پڑھا لو، آخر میں دعا کر لو، اللہ بیٹی رخصت کر رہی ہوں تو برکت دینا. تو جو 10 دن ڈھولک بجائی تھی وہ کیا تھا؟ جو تیل مہندی پہ ناچ گانا کرنا ہے وہ الگ ہے، برات پر جو ناچ گانا ہونا ہے وہ الگ ہے، بے پردگی، بے حیائی، بے ہودگی وہ الگ ہے. تو مجھے بتائیں، ایک ختم پاک دلانے سے کیا ہو جائے گا؟ پھر کہتے کیا ہیں، اسی تے یار برات تو پہلے صدقہ بھی دیتا سی، اسی تے ختم بھی دعایا سی، مہندی والے دن محفل بھی کرائی سی. او بھائی، آپ کا ختم پاک، آپ کی محفلیں، آپ کے صدقات تب کام آئیں گے جب باقی حرام کام چھوڑیں گے. افسوس بلا کیا ہے، جب کوئی بات خلاف عادت ہو جائے تو قصور بلا کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یا صدقہ دیا تھا بلا ٹلی کیوں نہیں؟ محفل کروائی تھی برکت ہوئی کیوں نہیں؟ ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ یار وہ جو ہم نے 10 دن اللہ کو ناراض کیا تھا نا، اس کی ناراضگی کا عذاب نازل ہوا ہے. تو محبت رسول کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھیں اور جب گھر میں خوشی کا پروگرام ہو تو اللہ رسول کو بھول جائیں. اس لیے میں نے تمہید یہاں سے باندھی ہے کہ جو رشتے بچوں کے آپ نے تڑپ تڑپ کے مانگے ہوتے ہیں نا، جب اللہ ان رشتوں کے خوشیوں والا دن لے آئے نا، تو کم از کم اپنے رونے کی خود لاج رکھ لیا کرو، اپنی تڑپ کی خود لاج رکھا کرو کہ میں نے یہ مانگا کیسے تھا، اور جب رب نے دے دیا تو اس کی نعمت اور اس کی عطا کا ہم نے یہ صلہ دیا. محبت رسول بلا کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا بس اس کے آگے دوسری کوئی چیز نہیں ہے. جناب عثمان غنی، بیت رضوان کا موقع تھا، حضور نے احرام باندھا مدینے سے، اور حضور عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، کافروں نے کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. نبی پاک نے ان سے کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف عمرہ کرنے کی نیت ہے، ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس مدینے لوٹ جائیں گے. کافر اس بات پر نہیں مانے. اس نے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا لشکر ہے، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے جنہوں نے احرام باندھا ہوگا، اور سارے کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کعبے کی قسمت میں قربان نہ جائیں جس کا طواف کرنے کے لیے حضور آ رہے ہیں. اب حضور کو روکا گیا مقام حدیبیہ پر، کافروں نے کہا کہ آپ طواف نہیں کر سکتے. نبی پاک نے مذاکرات کرنے کے لیے عثمان غنی کو بھیجا. آپ دنا لوگ تھے، جناب عثمانی صاحب الرائے تھے اور بڑی دنا شخصیت تھے. زمانے جاہلیت میں جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں ایک عثمان غنی بھی ہیں. آپ بہت بڑے تاجر ہونے کے باوجود عقل مند بھی بہت تھے. آپ نے بھیجا کہ جاؤ بھائی مذاکرات کر کے آؤ. اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ عثمان، ہم نے تمہارے نبی کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دینا، لیکن ایک چیز ہے، تم یہاں تک آ گئے ہو، تم نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، بیت اللہ سامنے موجود ہے، اگر تم چاہو تو طواف کر لو. اب جناب عثمان غنی کی محبت دیکھیں، محبت رسول دیکھیں. کعبے سے بچھڑے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، کعبے کو دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، اور وہ کعبہ جہاں پہ بچپن گزرا ہے اس سے بچھڑے ہوئے عرصہ بیت گیا، حالت احرام ہے، کعبہ سامنے ہے، اور کافر کہہ رہے ہیں طواف کر لو. لیکن جناب عثمان غنی کہنے لگے ایک بات کو سن لو، اگرچہ بچھڑے ہوئے عرصہ بیت گیا، تڑپ ہے کہ کعبے کے چکر لگاؤں، حالت احرام بھی ہے، کعبہ بھی ہے، لیکن عثمان تب تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک اس کے آگے آگے اس کا مصطفیٰ طواف نہیں کرے گا. جب تک حضور نے چکر نہیں لگانا عثمان غنی چکر نہیں لگائے گا. اور اب کعبہ چھوڑ کے واپس چلے گئے کہ نہیں، جب تک حضور نہیں آئیں گے عثمان غنی طواف نہیں کرے گا. محبت ہو تو اس لیول کی. اور اللہ نے قرآن میں جو صحابہ کو معیار کہا
کہ ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح لاؤ. وہ کس واسطے کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا. آپ ابو دجانہ کو پڑھ کے دیکھیں، احد کے میدان میں ان کی پشت حضور کے لیے ڈال بنی ہوئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں جب ابو دجانہ سیدھے ہوئے تھے نا تو کمر پہ اتنی جگہ بھی باقی نہیں تھی کہ ایک تیر بھی اور لگ سکتا، ساری کمر چھلی کروا لی. آپ تصور تو کریں کہ وہ کیسا جذبہ تھا محبوب کے لیے، کہ بس جو محبوب نے کہہ دیا، جو کر دیا، بس اس کے لیے جان حاضر ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا. تو مہربانی کریں آپ تھوڑی سی توجہ اس بات پر دیں، اس بات پر دیں. عبادت کی لذت بھی تب محسوس ہوتی ہے جب حرام چھوڑ دیا جائے. جب تک حرام نہیں چھوڑیں گے عبادت کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی. تو اس واسطے تیل مہندی سے پہلے ایک ختم دلوا لینا. یہ میں نے موضوع اس لیے چھیڑا، موضوع تو کچھ اور تھا. ابھی نا شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، ہو بھی چکا ہے، آگے مزید رمضان تک نا شادیاں کثرت سے ہوتی ہیں. تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کرو جن رشتوں کے لیے آپ نے آنسو بہا بہا کے رب کو منایا ہے نا، اب اس رب کو ناراض نہ کرو. پھر یہ شکوہ نہ کرنا کہ یار میں نے اتنا کچھ کیا، اتنا جہیز دیا تو بیٹی سکون میں کیوں نہیں ہے. او میرے بھائی، بیٹیاں جہیز سے نہیں بسا کرتی، اس بات کو پلے باندھ لیں. اگر جہیز سے بیٹیاں بستی ہوتی تو بادشاہوں کی بیٹیاں کبھی طلاق یافتہ نہ ہوتی. اس واسطے آپ تھوڑا سا اپنے اندر اتر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات کو یاد کر لیں، ممبر رسول پہ سارے مفتی ہوتے ہیں، کون کتنا دیندار ہے یہ اس کے گھر کی شادی بتاتی ہے. اچھا مزے کی بات بلا کیا، میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اس پہ گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہونا تو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، نمازی ہوتا ہے، تہجد گزار بھی ہوتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، اس کو بولا بھائی صاحب یہ تہاڈے گھر بھی ناچ گانا ہو رہا ہے، کیا کہتا ہے بھلا؟ کہتا یار پتر وڈے ہو گئے نے، ماں انہاں دے نال رل گئی، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. میں تو کیا سی انج نہ کرو لیکن میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہ اس کے پاس عذر ہے کہ میری کوئی کار سندا. اچھا وہی بیٹے اس سے کہہ دینا ابا جی وہ فلانا پلاٹ میرے نال لا دیو، پھر ہائسہ دی ڈانگ پیچھے پیچھے تے پتر ہے، پھر بڑے کہندے اللہ میرے اگے کون بول سکتا ہے. مسئلہ اللہ رسول کی ذات کا ہو تو کہنا میری کوئی سندا، مسئلہ پلاٹ کا یا فیکٹری کا یا گھر کا ہو کہنا میرے اگے کون بول سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر جو جرت تھی نا وہ اللہ رسول کے لیے نہیں تھی. حالانکہ جرت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا میں قیامت والے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. جنت میں 2 درجے ہیں، توجہ کریں گے تو جملہ لطف دے گا. جنت میں 2 درجے ہیں. ایک وہ ہے کہ جنت میں تو حضور کے صدقے چلے ہی جانا ہے، لیکن اس جنت کی کیا بات ہے جس میں ہم پڑوسی مصطفیٰ کے بن جائیں، جہاں پڑوس حضور کا مل جائے، کوئی ایسا محل مل جائے نا جہاں حضور کی زیارت ہوتی رہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو میری سنت سے پیار کرے گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہوگا نا میں جنت میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا. دیہاتی حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ قیامت نے کب آنا ہے، کب آئے گی قیامت؟ تو میرے محبوب نے فرمایا بتا پہلے تو نے تیاری کیا کی ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نمازوں کی بہت ساری کوئی کثرت نہیں ہے نا، روزے بہت زیادہ کثیر ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے محبوب نے سن لے پھر تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. آگے جملہ حدیث یہاں تک سب نے سنی ہوئی ہے، آگے سنے لفاظ کے حدیث کے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے صحابہ کو کسی بات پہ اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا صحابہ اس بات پر خوش ہوئے تھے کہ جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا وہ قیامت والے دن مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. تو حضور کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد سلنڈر کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس اپنے ذاتی دلائل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جب ہمارے سامنے حدیث آ جائے. چلے اگلے جمعے بات کرتے ہیں آپ سے.